اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، معارف الحدیث کی چھٹی جلد میں نمبر ہے 87۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے رب العالمین، میں کیسے تیری تیمارداری کرتا، تو وہ تو پروردگار عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تیرے علم میں نہیں تھا کہ فلاں شخص بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا اے رب العالمین، تو پروردگار عالم ہے، تیرا اس سے کیا واسطہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے علم میں نہیں تھا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، فلاں آدمی بھوکا ہے اور اس نے کھانا مانگا اور تو نے نہیں کھلایا۔ تو اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا اور تو نے پانی نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، تو پروردگار عالم ہے، تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، میں کیسے تجھے پانی دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں شخص پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تیرے علم میں نہیں تھا؟ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ ساری حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دو بنیاد ہیں اسلام کی۔ اللہ کے جو حقوق ہیں، اگر انہیں آپ دیکھیں تو اس میں پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ اب کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول، آخری رسول اور نبی ہے۔ اس کے بعد نماز ہے۔ اب پہلے تو شرک جو ہے اس کو چھوڑ کے توحید پہ آنا، چونکہ جب تک آدمی شرک نہیں چھوڑے گا وہ انسان نہیں بن سکتا۔ جانور جو ہے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جانور جو ہے وہ تو جو اس کو کھانا دے گا وہ اسے محبت کرے گا، چاہے اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ لیکن انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کو پہچانے، جو اس کو کھانا دے رہا ہے، جو اس کو کھانا کھلا رہا ہے، جو اس کی پرورش کر رہا ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو پہچانے۔ جانور تو نہیں پہچانتا۔ وہ ایک بات ہے نا کہ چور آئے اور ایک جانور کو چوری کر کے لے جانے لگے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تجھے چور ہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے یہاں بھی چارہ کھانا تھا، میں نے وہاں بھی چارہ کھانا تھا۔
تو مالک کو پہچاننا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ، خالق کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اب پہلے تو انسان بن گئے، پھر اس کے بعد نماز۔ پھر نماز میں کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس کی بیک گراؤنڈ کی ہے، کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ مسجد میں یا آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہماری ان سے جان پہچان ہو، ہم ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس سے میں بات یہ آگے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں میں ہی رہتا ہے، ان کے آس پاس ہی ہوتا ہے، تو ان کی خبر گیری کریں، مشکلات، ان کی پریشانیاں سنیں۔ میری اگر مشکل پریشانی ہے وہ دوسرا سنیں، باجماعت نماز اس لیے۔ یہ یعنی اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی اس نے بندوں کی طرف کنورٹ کر دیا کہ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مل کے اجتماعی حالت میں مجھے یاد کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پھر روزہ کیا ہے کہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، کہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے، تو وہ کسی کو بھوکا نہ رہنے دے، پیاسا اگر پائے تو پانی پلا دے، جیسے حدیث میں بھی ذکر کیا گیا اور اللہ نے اپنی مثال دے کے بات کی۔ پھر تیسری بات، چوتھی بات جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ تو ایک ڈائریکٹلی ایک ایسی چیز ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا، اہل ثروت لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں۔ تو یہ بھی اسی طرف آ گیا انسان کی بھلائی کے لیے۔ تو حج ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہم آہنگی، ایک دوسرے کو سمجھنا، تو تمام جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ہمیں سمجھایا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اپنے حقوق میں بھی حقوق العباد کی بات۔ تو پھر حقوق العباد جو ہے وہ تو بہت زیادہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے جب تک زندگی میں توبہ نہیں کی جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی کا حق سلب کیا ہے، غصب کیا ہے، تو حق جو ہے وہ وہاں جا کے معاف نہیں ہوگا جب تک وہ آدمی معاف نہ کرے، یا یہاں سے معافی مانگ لے یا وہاں جا کے اس سے اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کریں گے۔ یعنی ایک دوسرے کا حق جو ہے، انسانی جو حقوق ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دوستوں کا، جاننے والوں کا۔ کوئی بیمار ہو، کوئی تھوڑا سا کمزور ہو مالی لحاظ سے یا دوسرے معاملات، تو ہم اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں، اس کی مشکلات کو کیسے ہم دور کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو دین اور اسلام ہے اسی پر قائم ہے کہ ہم اچھے انسان بھی بنیں، اچھے مسلمان بھی بنیں۔ تو اچھے انسان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، شرک نہ کرے، ورنہ وہ انسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات کہ جتنی بھی اللہ کی فیملی ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ سب دین ہے، یہ سب دین ہے۔ بچوں کی تربیت، والدین کی اطاعت، محبت، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ گزارش کی ہے کہ سب دین ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ اور رسول فرما رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے وہ اس حدیث میں مثال دی ہے کہ بیمار تو مخلوق کا ایک آدمی ہو رہا ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں بیمار تھا تو انہوں نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا
ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم معاملات اور یہ جو ہمارے معاشرت ہے ہم اس میں اتنے پیچھے کیوں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں ہیں کی ہیں ان پہ عمل کر سکے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.